آپ بتا سکتے ہیں اس کا فعل کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کس وزن پر ہے؟ فعل سے وزن دے دیجئے اس کو، المفعول، ٹھیک ہے، المفعول، اس کا مطلب اس کا روٹ ورڈ کاف فا اور کف، فا ڈبل ہے کیونکہ بیچ میں واو آ گئی، ایک ادھر نکل گئی نا، کفا کافا ہے اصل میں، ہاں اس کو پڑھتے ہیں کف مشدد کر کے، کف یا کف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹو بیکم اسٹیگننٹ، ایک ہی جگہ پہ ٹک جانا، رہ جانا کسی عیب کی وجہ سے۔ مکفوف کہتے ہیں معذور کو، مکفوف مانے المعذور، جس کو کوئی عذر ہو، خاص طور پہ جس کی ٹانگیں مکفوف کہتے ہیں، یا آنکھ نہ ہو یا کوئی کان نہ ہو، ایسے لوگوں کو مکفوف، اور جمع مکفوفون اور مکفوفین آتا ہے۔ المکفوف مانا المعذور، جس کو ہم معذور کہتے ہیں۔ پڑھو شاہ زیب، کہاں سے پڑھنا ہے پڑھو۔ دوسرا پوائنٹ پڑھنا ہے نا آگے، نسمی، انہیں کو پڑھنے نا، نسمی ببرا چلے جائے تو عمر صبح اس بار سنوں میں اس کو مفہوم بولا، نسمی میں نے ہم نام دیتے ہیں، وی نیم، بعض المکفوفین، اب پڑھیں گے مفعول ہو جائے گا، بعض المکفوفین، ہم کچھ ہاں کچھ معذور لوگوں کو، معذور بھی وہی ہوتا ہے اور مکفوف بھی وہی ہوتا ہے، عذر والا۔ اب معذور جو ہے نا وہ دماغی اور خیالی طور پہ بھی ہوگا، مثلا معذور اس کو کہیں گے کہ جس کو کوئی عذر ہو، عذر مطلب کوئی وجہ ہو کوئی کام کرنے کی، مثلا بولیں گے آپ نے وضو کیوں نہیں بنایا، تیمم کیوں کیا آپ نے، اس سے پوچھیں گے آپ نے وضو کیوں کیا، تیمم، آپ نے تیمم کیوں کیا، وضو کیوں نہیں کیا، تو وہ جواب میں کہے گا حضرت میں معذور ہوں، مطلب معذور کیا، یعنی میں چھنو بیان درون آپ چھمنو بیان کی، یہ ایک عذر ہے، اس کو اس طرح سے عام نام ہے معذور، جو کوئی کام نہ کر سکے کسی وجہ سے، لیکن مکفوف کہتے ہیں جو اس کے اعضائے بدن میں سے کوئی عضو بیکار ہو گیا، اس کو مکفوف کہتے ہیں، اندھے کو، لنگڑے کو، ٹنڈے کو، ہاں ہینڈیکیپ جسے ہم کہتے ہیں، مکفوف کا انگریزی ترجمہ ہوگا ہینڈیکیپ، ٹھیک ہے۔ نسمی بعض المکفوفین والمعذورین فی ما یلی، بعض مکفوف اور معذوروں کو ہم یہ کہتے ہیں جو آگے آتا ہے، پڑھیے پڑھو، ہاں مفرد ہے، پھر اس کا معنی ہے دوسرے کالم میں، تیسرے میں اس کی جمع ہے، بصر بأسرہ، جس کو نگاہ نہ ہو، آنکھوں میں روشنی نہ ہو، بأسرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے چلنے کے لیے، البتہ کہہ سکتے ہیں، آگے لکھ سکتے ہیں، البتہ بالکل ہی، عربی میں البتہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی نہ ہو، اس کی جمع آتی ہے اومیون، عامہ کی جمع آتی ہے اومیون، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، یا امیان آتی ہے، دونوں، اومیون اور امیان دونوں جمع آتی ہیں، ہاں جیسے قرآن پاک میں سمّو و امیانا، سمّو کیا آیت ہے پوری ہاں نہیں وہ تو ہے ہی، لیکن سمّو و امیانا ہے دوسری جگہ، سمّو و امیانا،
یہاں تو ہے ہی سورہ بقرہ میں سمن بکمن امیون ہے نا، سارے آئے ہیں جمع سمن. آگے پڑھیے. امیون اور امیان آتی ہے آور. آور کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو. آور الذی لیس لہ البصر فی احدی عینیہ، یس نا أکِس أچھ آسہِ حکم سے دیر کو الذی لیس لہ البصر فی احدی عینیہ، جس کی ایک آنکھ میں روشنی ہے اس کو آور کہتے ہیں. اس لیے اس کو بھی آور کہتے ہیں نا، کس کو؟ دجال الآور، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. ڈیکس پہ آسہِ اکھ أچھ، جیسے کہا گیا ہے بعض احادیث میں. بعض لوگ تو سیدھے دجال کے آنے سے ہی منکر ہیں. آور بعض لوگ، یہ تو عقیدے و فقہ کی بات ہے، بعض لوگ مہدی کے آنے سے بھی نہیں مطلب منکر ہیں اس کے، حالانکہ بکثرت احادیث سے مہدی کا آنا ثابت ہے. اس میں گڑبڑ اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ مہدی کے بارے میں حضرت امام مہدی اور دجال کے بارے میں الگ سے ایک کتاب لکھی ہے امام سیوطی نے. تو اس نے پورے دلائل کے ساتھ دونوں چیزوں کو ثابت کیا ہے، دونوں کے ہونے میں. ہم انہیں پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد. تو اعورو کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کا وزن دیکھیے. اعما افعل، آور افعل، آرج افعل، ابکم افعل. اسم ہے لفظ، یہاں سمن ہو گیا. اسم افعل، ابتر افعل، اخرس افعل. تو آور الذی لیس لہ البصر فی احدی عینیہ، اس کی جمع کیا آئے گی؟ اورن اور اوران. صفت کے طور پہ آگے ممنوع من الصرف ہو جائے گا. جیسے میں نے بولا آپ کو، بعض صفات جو الف و نون کے ساتھ ختم ہوتی ہیں ممنوع من الصرف ہوتی ہیں. بتایا نا میں نے آپ کو خطبہ توسیہ میں. آرج، ہاں پڑھو نا، پھر رجل، یس کے خرس آس گمت، جس کے پاؤں میں کچھ ہو گیا ہو. فلا یستطیع مشیتاً صحیحتاً، صحیح طریقے سے چل نہ پاتا ہو. کوئی چیز ہو، لنگڑا پن ہو، پاؤں نہ ہو، ٹانگ نہ ہو، کوئی چیز ہو یا ٹیڑھی ہو ٹانگ. تو آور آرج اس کو کہتے ہیں. اور جمع آئے گی وہی ارجن، جیسے یون، اورن، ارجن. دوسرا ساکن ہے نا، پہلا مضموم، تو جمع ایک ہی وزن پر آتی ہے، فعلن کے وزن پر. فعلن کے وزن پر جمع آتی ہے. ہاں، اور ارجان بھی اس کی جمع آتی ہے. وکیبلری کو لے لو تاکہ آگے آپ کو سہولت آ جائے، الفاظ سے بھی یاد. ہاں، قوت التکلم، جس کو قوت گویائی نہ ہو، اس کی جمع آتی ہے بکمن. سورۃ البقرہ میں سمن، بکمن، امیون سارے جمع. سمن بھی جمع ہے وہاں، بکمن بھی جمع ہے، امیون بھی. بکمن جمع یا آئے گی بکمان، دونوں جمع آتی ہیں. آگے پڑھیے. ہاں، آپ کلاس کے بعد ادھر میرے پاس آؤ گے، کچھ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. الذی لیست لہ قوت السمع، جس کو دیکھنے کی، سننے کی قوت نہ ہو. اس کی جمع پڑھو نا، وہی پڑھے گا نا، ایک آدمی پڑھے گا. ہاں، امہِ سۭتۍ تٔمِس کرٛٮ۪کھ ژَلان أکِس نفرَس ییٚلہِ دَپو نا پارسا سُمانُن. ٹھیٖک. ابترو، ابتر ہوتا ہے، بتر اس کا روٹ ورڈ ہے. مقطوع الید، جس کا ہاتھ کٹا ہوا.
اسے کیا کہتے ہیں جس کا ہاتھ نہ ہو؟ اردو میں ٹنڈا. جس کا ہاتھ نہ ہو اس کو ٹنڈا کہتے ہیں. مقتولیت جمع جلدی پر ستے نندر کھائیں. اخرسو سارے دیکھو افعال کے وزن پر آتے ہیں. اخرسو اور ممنوع من الصرف ہے. وہ یہ جو عذردار ہیں ان کا مفرد بھی ممنوع من الصرف ہے, جمع بھی ممنوع من الصرف. اور آپ یاد رکھیں گے کس کی کیا جمع ہے. اخرس الذی لا یقدر علی الکلام, جو گونگا ہو, جو بات نہ کر سکے, گونگا کہتے ہیں اس کو. جمع کھرسن اور کھرسان. کشمیری میں بھی یہ لفظ استعمال ہے. اور چکی ہے کھرسان, اندھا بہرا جیسا, اور چکیاں وہاں نہیں. اور کبھی کہتے ہیں انسان چکا کہ کھرسان, بولتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ انسان کن کھرسان. آپ پڑھو آگے. آپ کا نام صاحب جنید صاحب, پڑھو جنید بغدادی. اونچی آواز سے پڑھیے. اچھا یہ آپ کو یاد آیا قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ہیں آئے ہیں, اور یہ اس کتاب کے اندر جان بوجھ کر سوچ کے وہی الفاظ لائے گئے ہیں جو آپ کو قرآن پاک میں کام آئیں گے. قرآن پاک سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. یعنی یہ بک جو ہے یہ قرآن اورینٹڈ ہے. پورا سیریز جو ہے شروع سے. آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو منطق الطیب کورس قریباً 20-25 سال پہلے میں نے ترتیب دیا تھا, خاص طور پہ اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ والدین ان کو گھروں میں پڑھائیں اور وہ قرآن کے قریب چلے جائیں. یعنی قرآن اورینٹڈ. آپ پڑھیے اونچی آواز سے پڑھیے. با التقلبات مانے تبدیلیاں, قلب سے ہے. الجویہ مانے فضائی تبدیلیاں, موسمی تبدیلیاں. النازلۃ من السماء جو آسمان سے نازل ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ طلن ایک ورڈ ہے. طلن مانے پیچھے آیا آپ کو لفظ طلن. الندا کات ونان ندا گو اسی آسان چھنا شبنم, شبنم کے قطرے. طلن بھی اسی کو کہتے ہیں. طلن مانے شبنم. اور ہلکی بوندا باندی جو ہوتی ہے نا, جسے ڈرزلنگ کہتے ہیں, یا لکٹ آپ پھر ریچ وسائے ہے, اس کو طلن کہتے ہیں عربی میں. قرآن پاک کے ورڈ ہیں یہ. فطلن فَإِلَّمْ يُصِبْهُ وَابِلٌ فَطَلٌ. اگر پوری موسلادھار بارش اس کو نہ پہنچے, باغ ہو کسی اونچائی پر, فطلن ہلکی بوندا باندی بھی اس کو فائدہ دے گی. اور اس کی جمع آتی ہے تلال. ندا میں نے شبنم, شبنم کے قطروں کو, اصل میں ندا قطروں کو. اب چونکہ شبنم کے قطرے ہی ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی ندا کہتے ہیں. ہاں نہ مطر ماء السحاب, پانی کس کا؟ بادلوں. ہاں ان کی جمع آتی ہے امطار. غیثن, غیثن مانے عام نام ہے. غیث عام نام ہے بارش کا. جو موسمی بارش ہو, جب گرنی چاہیے بارش تب گرے تو اس کو غیثن کہتے ہیں. اچھواریا نہ ہو, اگر موسمی ہو جس میں گرنا چاہیے, اس کے اجتماع ہے مونسون آ گیا اب بارشیں ہوں گی, ہاں تو ہماری کھیت کھلیان جو ہے ہریالی آ جاتی ہے اس میں. تو ایسی بارش کی جو وقت پر ہو اور مناسب مقدار میں ہو اس کو غیث کہتے ہیں. اور اس کی جمع آتی ہے بیوسن, بیوتن کی طرح, فعولن کے وزن پر. آگے وبلن, وبلن ہے. اور اس کا دوسرا ورڈ ہے وابلن بھی. وبل اور وابل دونوں ورڈ آتے ہیں. المطر الشدید, زبردست ترٹ بزن آب. ہاں سلجن
जम्मदु मिनल माय, जो पानी जम जाता है उसको कहते हैं सल्ज। जमा इसकी आती है सुलूज, बर्फ, बर्फ कह सकते हैं। वर्ड थवन याद, वोकैबुलरी तो ही याद था, ये सारे अल्फाज करीब करीब कुरान पाक में। बा आप पढ़िए आगे। बाबर साहब, क्या नाम है आपका? बाबर। सय्यबुन माने सहाब जू मतर, ऐसे बादल की जिनके अंदर बारिश हो। बारिश लेकर जो बादल आते हैं ना उनको सय्यब कहते हैं। जल्दी पढ़ो गुबरा। साइकतुन वनन त्रट वनन साइक। नारुन आग, तस्कुतु मिनस समा, जो आसमान से गिरता है, फी रादिन शदीदिन, सख्त कड़क की आवाज़ के साथ। जमा इसकी आती है सवाई, मिनस सवाई के हज़र अल मौत है कुरान पाक में। आगे पढ़ो। रादुन, रादिन क्यों पढ़ा आपने? तलब में समझा सुबह। अच्छा हर फिजार वर्ड लेके। हाँ हाँ, ये देखिए, जब लफ्ज़ शुरू में हो उसके पहले कोई आमिल ना हो तो मरफू, ज़म्मा नहीं मरफू कहना। मसलन अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा, मसलन में लिखूंगा, इधर मैंने लिखा है, इधर मसलन में लिखूंगा, नहीं ये लिखा मैंने, इसको क्या पढ़ेंगे? बाबिन थोड़ी पढ़ेंगे। अकेला वर्ड है तो इसको मरफू मान कर ही चलते हैं। जैसे आप लिखोगे ये और क्या है, हमने जमा किया ना 3 के साथ, तो इधर प्लस का साइन है, 4 के इधर साइन नहीं है ना, इसको क्यों जमा किया हमने? क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जिससे पहले कोई साइन नहीं है वो प्लस होता है। ऐसे ही जिसके पहले कोई आमिल ना हो उसको मरफू पढ़ते हैं। आप कोई भी वर्ड अकेला हो या पहला वर्ड हो जुमले का, उसको मरफू करके पढ़ते हैं। मामला ख़त्म। अच्छा हारे लागे। हाँ मैं कितने पढ़ो क्या? रादुन, रादिन क्या पढ़ो? रादुन, रात का चौना, सौतु सहाब, बादलों की आवाज़ कब? इंदा इस्तिदामिहा, जब वो टकराते हैं। इस्तिदाम, बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आगे इंशाल्लाह ये फिर सिखाऊंगा इस्तिदाम क्या होता है। इस्तिदाम आप बता सकते हैं कि ये इस्तिदाम असल में है इस्तिदाम। अब आप पहचान सकते हैं, ये तो जो है ये ता में बदल गई है। अब आपके समझ में आएगा कि इस्तिदाम कौन से बाब से? इफ्तिआल से। इफ्तिआल, तो ये ता जो है ये तो में बदल गई है नुतुक की कवायद नुतुक के मुताबिक, नुतुक की सहूलत की वजह से। क्योंकि स्वाद के मखरज के बाद ता का पढ़ना मुश्किल है। 2 अलग अलग मखरज हैं। स्वाद कहीं से निकलता है मुंह से और ता कहीं दूर से निकलती है। स्वाद ऐसे, फिर ता यहाँ ज़ुबान से, तो फटाफट ये मिल नहीं पाते, इसलिए इसको किससे बदल दिया? हाँ, ता को तो से बदल देते हैं। एक मिन कवायदिल नुतुक पढ़ा है आपने, यानी नुतुक में सहूलत की वजह से हर ता जो स्वाद के बाद आती है बाबी इफ्तिआल की ख़ास तौर पे किसमें बदल जाती है? ता तो में बदल जाती है। इस तरह का कायदा है, आगे पढ़ेंगे आप कुछ। फिलहाल आप आइडिया ही रखिए, अभी आपको रूल समझ में नहीं आएगा पूरा। इस्तिदाम, ये तो कहाँ से आई? ता को बदल करके। आप अक्सर जब स्वाद या ज़ात के बाद तो देखोगे वो इफ्तिआल की ता होती है। आगे पढ़िए। इस्तिदाम, स्वाद तो ता को तो से इसलिए बदल गया क्योंकि वो सहूलत के साथ उसको नुतुक किया जा सकता है। अब अगर आप डिक्शनरी में देखोगे वहाँ आपको इस्तिदाम नहीं मिलेगा, वहाँ आपको सदम, स्वाद दाल और मीम मिलेगा, सदम। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। बर्क नहीं, इसको पढ़ेंगे ना। रादुन माने सौतु सहाबी,
بادلوں کی آواز ان دا استدامہا، ان کے ٹکرانے کی وجہ سے. اصل ورڈ ہے صدم، ہے نا، صدم. صدمتن مانے ٹکر، دھکا، ٹھوکر، چوٹ. برق نور یلمع فی السماء. اب برقن کسے کہتے ہیں؟ نور، لائٹ کو. یلمع فی السماء، جو آسمان میں چمکتی ہے. علی اثر انفجار. انفجار کہیں گے بابی، انفعال سے ہے نا انفجار. علی اثر انفجار، کسی دھماکے کے بعد. انفجار میں دھماکہ، کسی فجر ہے روٹ ورڈ، انفجار نون انفعال سے ہے. علی اثر انفجار، کسی دھماکے کے بعد. کس دھماکے کے بعد؟ کہربائی، وعلیکم السلام، کسی بجلی کے، ہاں کسی بجلی کی، کسی بجلی کے پھٹنے کے بعد. پھر صحاب مانے بادلوں میں. نور یلمع فی السماء علی اثر انفجار کہربائی فی السحاب، بادلوں میں کسی الیکٹریسٹی کے پھٹنے کی وجہ سے. جمع آئے گی بروق، برقن، یہ بھی قرآن پاک کا ورڈ ہے. اِرادٌ و برق. پھر ماء الغمام، برد مانے عام طور پہ ٹھنڈ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں برد سے مراد ہے اولے. اولے کے گولے نہیں گرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب تو بڑے بڑے بھی گرتے ہیں، ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں. برد ماء الغمام، بادلوں کا پانی. یتجمد فی الہوا البارد، جو ٹھنڈے ہوا میں جم جاتا ہے. کیوں گر رہا ہے؟ بردن مانے ماء الغمام، بادلوں کا پانی. یتجمد فی الہوا البارد، جو ٹھنڈے ہوا میں جم جاتا ہے. یسقط، سقط یسقط، مصدر اس کا مضارع ہوتا ہے یسقط، نصر ہے دوسری باب سے. سقط یسقط. اور دوسرا بھی آتا ہے سقط. اس کو لکھ کے رکھیے. سقط مانے نزلہ، لیکن ہم ادھر نزلہ مانے اترا، اور اس کا مطلب ہے گرنا. دوسرا سقط بھی ہے. سقط نم یتکلم، بات نہ کرنا، خاموش رہنا. فرق دونوں میں کیا ہے؟ صرف ایک یہ سین دونوں کا ملتا ہے اور آواز ملتی ہے. یہ قاف ہے، یہ چھوٹی قاف ہے، یہ قا ہے، تا ہے. تو سکتا او صحیح حکم کچھ گھبرا دیر نہیں. آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہو؟ لگتا ہے پروفیسر صاحب سے ملنا پڑے گا. آج ملتا ہوں. چلو. سکتا، سقط، سقط نہ سکت، سقط سکت، سقط سکت. یہ سقط کا مطلب گرنا، اور یہ سکت کا مطلب خاموشی، سکوت. دونوں کا مصدر آتا ہے سکوت. اس کا بھی سکوت، اس کا بھی سکوت. اترائی چاہتی ہے، اس کا مصدر آتا ہے سکوت. ایسے سکوت اس کا بھی، اور اس کا بھی آتا ہے سکوت، خاموشی. سکوت خاموشی، اور سکوت گرنا. جیسے کہتے ہیں سکوت ڈھاکہ. کوئی ملک جب فوجیں ہار جاتی ہیں اور اس پر دوسرا ملک قابض ہو جاتا ہے تو اسے سکوت کہتے ہیں، سکوت ڈھاکہ. یا کسی ملک سے کٹ جاتا ہے تو سکوت کہتے ہیں.
Very good. کیا بردن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیے اونچی آواز سے. برد ما الغمامہ یجتمع ما الغمامہ کیا ہے؟ پڑھو گوڈنیُک ورڈ چھُنہ یہِ ما الغمامہ. ما الغمامہ ما الغمامہ مضاف مضاف الیہ ہے. ما الغمامہ بادلوں کا پانی یتجمد یتجمد فی الہواء البارد. البارد الہوا البارد ایک ہی ترکیب ہے ٹھنڈے ہوا میں جو جم جاتا ہے. ویسقط علی الارض حبوبا اور دانے بن کر زمین پر گرتا ہے. حبوباً، حبوب حبن کی جمع ہے مانے دانہ. آپ پڑھیے اشرف صاحب. تأمل الأفعال الآتية التي استعملت مجهول ہے یہ استعملت استعمال کیے گئے. استعملت تأمل مانے غور کیجئے الافعال الآتیہ مانے آنے والے افعال میں التي استعملت فی الدرس یہ درس میں استعمال ہوئی ہے. لیست مجردہ یہ مجرد نہیں ہے. مجرد مانے سے حرفی نہیں ہے، یہ مزید فی والے فعل ہیں. علی حروفہا الاصلیہ ان کے اصلی حروف پر اضافے ہوئے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں الابواب المزید فیہا. ان کو ابواب مزید فی کہتے ہیں. نحو جیسے نحو ہوا یعلم، یہ علمہ کا مضارع ہے، ابھی آپ نے پڑھے نہیں مضارع. ہوا یعلم یہ ہے من علم یعلم علم تعلیم اس کا مصدر آتا ہے. گویا اب آپ کو سیکھنا چاہیے مضارع. یہاں آپ کو کیوریاسٹی بڑھانے کے لیے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے آتا ہے. علم باب تفعیل سے ہے، یعلم مضارع آئے گا اس کا، علم امر آئے گا اس کا، تعلیم مصدر رہے گا. علم یعلم علم میں نے سکھا امر ہوگا، تعلیم مصدر ہوگا. کا فعل یفعل فعل تفعیل تو فنسمیہ باب تفعیل، اس کو ہم باب تفعیل کہتے ہیں. دوسرا پڑھیے یہ الفاظ آپ نے وہاں پڑھی. ہی تشاہد تشاہد وہ دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے. من یہ شاہد شاہد فعل آپ نے پڑھا باب مفعلہ سے. شاہد یشاہد ہاں شاہد امر آئے گا، مشاہدت مفاعلت کے وزن. مشاہدہ نہیں، یہ ہم اکثر اردو میں غلط بولتے ہیں. مقابلہ موازنہ یعنی موازنہ مفاعلہ وزن ہے اس کا اردو میں بھی. ہاں مشاہدہ مشاہدہ نہیں، موازنہ مقابلہ مناظرہ، سمجھے؟ تو یہ باب کا نام مفاعلہ ہے، اسی وزن پر آئیں گے. من شاہد یشاہد شاہد اور مشاہدۃ آئے گا مصدر کا. جیسے فاعل یفاعل ہاں فاعل مفاعلۃ فنسمیہ بابل، اس کو ہم باب مفاعلہ کہتے ہیں. آگے بڑھیے. انا انتقل کا لفظ آیا ہے ادھر سبق میں، انا انتقل تو یہ کس سے ہے؟ من انتقل. ہاں ینتقل انتقل امر آئے گا، انتقال اس کا مصدر کا نام رہے گا. جیسے افتعل یفتعل افتعل اور افتعال باب کا نام رہے گا. گویا یہ فنسمیہ باب الافتعال. افتعال میں کیا ہوتا ہے؟ شروع میں الف اور فا کلمہ کے بعد تا آتی ہے. آگے پڑھیے. نحن نتبادل من تبادل یتبادل تبادل تبادل. تبادل مصدر کا نام رہے گا. تو یہ کس باب سے ہے؟ کتفاعل یتفاعل تفاعل تفاعل فنسمیہ باب التفاعل. اس کو ہم باب تفاعل کہتے ہیں. کیسے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اصل روٹ ورڈ کے اوپر شروع میں تا اور فا کلمہ کے بعد
अलिफ बढ़ा जाता है। हम इस्तकबलू, एक वर्ड है दरस में आया है, हुम इस्तकबलू, उन्होंने इस्तिकबाल किया। ये मिन इस्तकबला है, यस्तकबिलू, इस्तकबिल, इस्तकबिल अमर आएगा, इस्तिकबालुन इसका मस्दर होगा। जैसे हम कहते हैं इसमें क्या होता है, शुरू में ही अलिफ सीन और ता शुरू में ही रूट वर्ड पर बढ़ा देते हैं। जैसे इस्तफ़अला, फ़अला था हमारे पास तो अलिफ सीन ता शुरू में आ गई, इस्तफ़अला मुज़ारे में रहेगा वज़न यस्तफ़इलु, इस्तकबिल, इस्तफ़इल अमर रहेगा, इस्तिफाल, बाब का नाम रहेगा या मस्दर रहेगा इस्तिफ़ाल, फनुसम्मी बाबल, इसको हम बाब इस्तिफ़ाल कहते हैं। आगे हुआ तक़द्दम, मिन बाब तक़द्दम, यतक़द्दम, तक़द्दम, तक़द्दुमुन। हाँ, तो ये तक़द्दम जो लफ्ज़ है इसमें क्या हो गया, शुरू में ता आ गई है और आइन कलमा डबल हो गया है। असल में क़ाफ दाल मीम कदम है। मिन तक़द्दम यतक़द्दमु, तक़द्दम और तक़द्दुमुन आगे बढ़ना, कतफ़अला यतफ़अलु, हाँ अब वही पढ़ेंगे। यतफ़अल, यतफ़अलु, तफ़अल, तफ़अलु। ये का जो है का मतलब जैसे, फनुसम्मी है बाबत तफ़ाउल। ये यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए जुमले आपको जो ये पीछे जो ये पूरी है कसीरुन बि इख़वानी वाला मजमून, इसमें ये जानबूझकर ये अफ़आल जो हैं इनको सोच समझ के लाया गया है ताकि आपको अफ़आल मज़ीद फ़ी इंट्रोड्यूस हो जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, मज़ीद फ़ी का मतलब ये है कि हमारा फ़ेल जो है असल में 3 हरफ का ही था। नए तालिब इल्म के लिए असल में 3 ही हरफ का था, लेकिन एक ख़ास मानी हासिल करने के लिए हमने उसको एक दूसरे स्केल पे चढ़ा दिया। कभी उसमें 1 हरफ का इजाफा होता है, कभी 2 का, कभी 3 का। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ देख लीजिए, तुझमें लिखा यूँ वर्ड कितना मिसाल के तौर पे आपका वर्ड है दरसा, इसका मतलब क्या है, उसने पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाया हो तो हम आइन कलिमे को डबल करेंगे, दरसा। ये है जैसे फ़अला था आपके पास, फ़अला था तो आपने आइन कलिमे को डबल किया तो क्या किया, फ़अला, फ़अला नहीं, फ़अला, आइन को डबल किया, फ़अला। ठीक है, दरसा से क्या कर दिया, दरसा। फ़अला से क्या कर दिया, फ़अला। गोया इसको ये हमारे पास स्केल है। फ़अला आइन कलिमा डबल होता है तफ़ईल में, पढ़ाया ना मैंने आपको, इंट्रोड्यूस किया, पढ़ाया नहीं अभी, तफ़ईल में। तो दरसा, दरसा उसने पढ़ा, मैंने पढ़ा, दरस्तु, मैंने पढ़ा, दरस्तु। हज़रत पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, दरस्तुल इल्म, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, हत्ता सिरतु सी स्वाद से कुतबन, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म पढ़ा यहाँ तक कि मैं हो गया, बन गया, कुतुब बन गया। कुतुब किसे कहते हैं, कुतुब का बोलो, कुतुब कुतुब का नहीं, असल में कुतुब असल लफ्ज़ जो है, समंदर में जब पहले ज़माने में जहाज़ चलते थे, जब दूसरे साइंटिफिक ज़राया नहीं थे डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तब क्या करते थे, जब किसी शहर के करीब पहुँचते थे जहाज़ समंदर में, तो वो वहाँ बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे, ऊंचे टावर, उनके ऊपर लाइटें लगाई जाती थी ताकि समंदर में जहाज़ को उसकी लाइट की डायरेक्शन में चले। उनको कुतुब कहते हैं, इसकी जमाती है अक्ताब। जैसे इसी से है कुतुब अक्ताब, अक्ताब इसकी जमाती है। इसको पहले रूट वर्ड पे देखिए, फिर यही वर्ड जो है ये होने लगा इस्तेमाल। अब जहाज़ जो चलते थे, कोई इधर से आता था, कोई इधर से आता था, कोई इधर से आता था,
تو سمندر میں ان اونچے اونچے ٹاوروں کے ذریعے سے وہ راستہ معلوم کرتے تھے. جہاں سے بھی جہاز آتا تو قطب کے پاس پہنچتا, گھوم پھر کر کے قطب کے پاس پہنچتا, اس ٹاور کے پاس, پھر وہاں سے دوسری ڈائریکشن میں چلا جاتا. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ پورا مان لیجیے یہ سمندر ہے. اب اس میں یہاں جہاز ہے, اب اس کو شمال کی طرف جانا ہے, جنوب کی طرف جانا ہے. پانی میں کبھی کیا, پانی میں سفر کبھی گیا, بمبئی کوئی گیا پانی میں, کبھی یہ پانی میں نہیں گیا مطلب سمندر میں گیا. پانی میں بھینس جاتی ہے, گیا کبھی. میں نے اس سال سمندری سفر, آخری سمندری سفر تھا جب میں نے حج کیا 94 میں. انڈومان نکوبار جہاز سے میں گیا تھا. تو مجھے 7 دن سمندر میں جانے کا موقع ملا ہے. دوسرے دن انسان کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی خشکی نہیں ہے. جدھر دیکھو ادھر پانی ہے, کچھ بھی نہیں. آپ پانی دیکھو گے اور اوپر آسمان دیکھو گے. پرندے بھی نظر نہیں آتے ہیں کبھی, وہ اڑتے ہیں, لیکن وہ ہوتی ہیں مچھلیاں, تھوڑا اوپر اڑتی ہیں پھر نیچے زمین میں گر جاتی ہیں. تو کوئی نہیں. اب سمندر میں جب جہاز چلیں گے تو وہاں ضروری پتہ ہونا چاہیے ڈائریکشن کا. اس لیے ان لوگوں نے سمندر کے اندر جہاں کوئی جزیرہ ہے یا جہاں کوئی اس طرح کی چیز تھی, پہلے زمانے میں ٹاور لگایا جاتا تھا, جس ٹاور کو دیکھ کر کے لوگ اپنا راستہ معلوم کرتے تھے. اب ادھر سے کوئی آیا وہ بھی ادھر پہنچا, ادھر سے کوئی آیا وہ بھی ادھر سے کوئی آیا وہ بھی ادھر پہنچا, ادھر سے کوئی آیا وہ بھی ادھر پہنچا. اب یہاں سے پھر وہ اپنی ڈائریکشن دوبارہ لے لیتا تھا, کیونکہ لوگ اس کے ارد گرد ڈھونڈتے تھے, اس لیے اس کو قطب کہتے ہیں. پھر یہی لفظ استعمال ہونے لگا پیوٹ کے بارے میں. پیوٹ کسے کہتے ہیں؟ پیوٹ کا چکی ہوتی ہے نا, چکی, گرٹ سے گرٹ تک مز آسان کیولا تھی کلس پہ گرٹ نژان ات کلس أندۍ. پھر اس کے لیے بھی قطب کا استعمال ہونے لگا. اصل وضع میں اس کے لیے ہے, اصل وضع میں نے جب کوئن ہوا ورڈ, سمجھ میں آیا. اور پھر یہی لفظ استعمال ہونے لگا اس شخصیت, اس ذات کے بارے میں جس کے آس پاس لوگ گھومتے ہوں مختلف چیزوں کے لیے, مختلف مقاصد کے لیے. ادھر سے بھی اس کے پاس آتے ہیں, ادھر سے بھی اس کے پاس آتے ہیں, ادھر سے بھی اس کے پاس آتے ہیں, ادھر سے بھی اس کے پاس آتے ہیں. گویا ہوتا ہے مرکزی شخصیت, مرکزی شخصیت, اس کا لفظی اعتبار. اب یہ علم تصوف میں دنیا میں سب سے اونچا منصب ہے, اعلیٰ منصب ہے انسان کا, اس کو قطب کہتے ہیں. یس نش لکھا سن گژھان, سمجھے کہ نہیں کسی. اب یہ الگ الگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے کل بتایا آپ کو آیان القوم, عین القوم. تو یہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس لوگ آتے ہوں جاتے ہوں, ادھر کے بھی ادھر کے بھی ادھر کے بھی ادھر کے بھی, مثلاً امس نش واتان. یعنی مطلب ہے مرکز, مرجع. مرجع مانے رجوع کی جگہ, لوگ آتے ہیں اس. تو جب یہ فرمایا حضرت نے تو درست العلم, میں نے علم پڑھا, حتیٰ اتنا کہ صرف قطب, میں لوگوں کے لیے قطب بن گیا, اونچی شخصیت, اعلیٰ شخصیت بن گیا. اس میں خودی ہے, یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ خودی ہے. درست العلم حتیٰ صرت قطبا, کیا مطلب؟ میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. درست العلم حتیٰ صرت قطبا. اب یہاں سے آپ نقطہ لے لیجئے کہ حضرت پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایسے مقام تک انسان کو لے جاتا ہے کہ جہاں وہ قطب بنتا ہے. بغیر علم کے کوئی قطب نہیں بنتا ہے. اس کا مطلب وہی نکلتا ہے یا نہیں؟ علم کے بغیر قطب نہیں بنیں گے. نتایو سب دہ شیطان دوپس واریاہ بوڑ عالم بنیومت تو تھاو ژٕ وۄنۍ واریاہ عبادت کرت. تو علم نہیں ہوتا تو خطرہ تھا. ہاں, تو انہوں نے ان کو پہچان لیا, اللہ علم کی بدولت ان کو پہچان لی. کہ ایسی خبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی کہ بس وہاں بھی حکم آیا قرآن پاک میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تب تک اللہ کی عبادت کرو جب تک نہ موت ہو جائے. وہاں یقین سے مراد ہے موت, وہاں یقین سے مراد نہیں ہے یہ پور پاس بھی بس پترا. بعض لوگوں نے یہ بھی معنی نکالے, حتیٰ یاتیہ کل, یہاں تک کہ یقین ہے.
تو جب اللہ یہ فرماتا ہے نبی کو تو میں کہتی عید بشارت گوڑے تو بچ گئے، اللہ نے ان کو بچایا علم کی بدولت، علم کے واسطے سے پتہ اس بیٚیہِ طرف بیٛاکھ سلم ہیٚتھ دوٚپنَس علمن بچووُس، اگر نہٕ ژےٚ علم آسی ژٕ بچاکھ نہٕ کینٛہہ، شیطان یہِ چھُ چون بیٛاکھ حربہٕ، علمن بچووُس نہٕ خدا صٲبن بچووُس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درست العلم، علم نہیں ہوتا تو اس مقام پر نہیں پہنچتے، گویا علم انسان کو کتب کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، علم کے بغیر شیطان کتب بننے نہیں دیتا، سو اڑوتی لملس لاگان، علم جو ہے وہ سپورٹر ہے آپ کا، جیسے سمندر میں آپ چلتے ہوں گے تو ناؤ آپ کو منزل تک پہنچنے کا سبب ہے، ناؤ نہیں ہوگی منزل تک نہیں پہنچو گے، اسی طرح سے علم ہے، سمجھے؟ درست العلم حتی، میں نے پڑھا علم، اگر درسہ کے بجائے آپ درسہ پڑھیں گے تب مطلب ہے اس کا پڑھانا، میں نے پڑھایا، درست تو آگے کا مصرع کیا ہے اس کا؟ درست العلم، کسی کو یاد ہے؟ درست العلم حتی صرت قطبا، مولا الموالی ہے کچھ آگے، نلتس سعادہ من مولا الموالی، نلت میں نے پایا۔ چلو آگے، عربی پڑھو علم ہی ہو، علم کے لیے راستہ ہے عربی، عربی نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا لچھے دار تقریریں کرتے ہیں مسجدوں کے ممبروں پر چڑھ چڑھ کر، وہ پٹی پڑھ کے آتے ہیں، رسالے پڑھ کے آتے ہیں، تو بس کھت ممبرس دتک دہ زور پانچ۔ ہم میں سب سے زیادہ بڑا عالم وہی ہے جو دوسرے مسلک پر ٹوٹ پڑے اور بہت شرارت سے ٹوٹ پڑے، سوشما مانیت بڑو علم۔ حالانکہ علم کے بعد ایڈجسٹمنٹ کا اصول آ جاتا ہے، ایگزسٹنس کا، ایڈجسٹمنٹ کا، ایگزسٹنس کا، لیو اینڈ لیٹ لیو، اختلاف کرو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، لیکن دوسرے کو جینے بھی دو، ہٹ چور میں دیوس۔ ہاں چلیے، تو مزید فی کے افعال جو ہوتے ہیں، ہم تین حرفی فعل کو کبھی 4 حرف کے سکیل، کبھی 5 حرف کے سکیل، کبھی 6 حرف سکیل پر لے جاتے ہیں، ایک خاص طرح کا معنی حاصل کرنے کے۔ وہ آئے ہیں حضرت، آئے ہیں باری کہاں ان کا نام ہے؟ زید الباری، باری تو والد صاحب کا نام ہے زید الباری، تو ادھر ندوی صاحب کہہ لیجیے، باری صاحب۔ ہاں بولیے، آئے مگر میں مش حقت ہے لگا نہیں پڑھا سکتا، کل پڑھیں گے کل اس کو پورا